الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ہم جس مبارک ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی شان اس قدر بلند ہے کہ اسلام کے نام لیوا قیامت ان کو سلام محبت و عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ وہ مبارک ہستی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے یزید کے خلاف آواز حق بلند کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حق اور باطل کے معرکہ میں سر بلندی حاصل کر کے وہ مقام حاصل کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ میں بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ قافلہ حق کے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ یہ ماہ رجب سن 60 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئی اور پھر خلافت یزید کو پہنچی۔ سب سے پہلے شامیوں نے یزید سے بیعت کی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یزید نے ولید بن عقبہ کو اس بات پر مامور کر دیا کہ وہ اس کے لیے مدینہ طیبہ والوں سے بیعت لے۔ اس پر اس نے رات کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دونوں حضرات اس کے پاس تشریف لائیں۔ اسی پیغام پر دونوں حضرات تشریف لے گئے تو ان سے کہا کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرات محترم، چونکہ یزید کا کردار درست نہ تھا، وہ ایک بد کردار شخص تھا، اسلامی احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس لیے دونوں مبارک ہستیوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے لوگ خفیہ بیعت نہیں کرتے بلکہ اعلانیہ سب کے سامنے بیعت کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ہستیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ اپنے گھروں سے تشریف لے گئے۔ اسی رات دونوں حضرات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے۔ ابھی رجب کا مہینہ ختم ہونے میں تقریباً 1 دن باقی تھا اور یہ اتوار کی رات کو مدینہ منورہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ سامعین محترم، صورتحال کچھ یوں تھی کہ کوفہ والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا رہے تھے۔ بے شمار خطوط کوفہ والے آپ رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے۔ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کرنا چاہتے تھے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ انکار ہی فرمایا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، مگر کوفہ والوں کا تقاضا
اور اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب ان کا اصرار شدت اختیار کر گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس فیصلے کو اچھا قرار دیا اور مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اتفاق نہ کیا اور آپ کو اس کام سے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کو اختیار کرنے میں خود مختار بنایا تھا، مگر آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، کیونکہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، اس لیے آپ بھی دنیا پر آخرت کو اختیار فرمائیں۔ حضرات محترم، یہ 10 ذی الحج 60 ہجری کا واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ عراقیوں کے شدید تقاضوں کے پیش نظر اپنے اہل بیت کے ساتھ، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے نزدیک مقام کربلا پر جب قافلہ پہنچا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ 61 ہجری محرم کے مہینے کا آغاز تھا۔ حسب روایت کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دغا بازی اور بے وفائی کی اور آپ کا بالکل ساتھ دیا۔ سامعین محترم، چونکہ واقعہ کربلا کافی طویل ہے، لہذا وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر بیان کروں گا۔ یزید نے والی عراق کو 4000 کا لشکر دے کر عمر بن سعد کی قیادت میں روانہ کیا۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں پر پانی بھی بند کر دیا۔ آخرکار امام حسین نے یزیدی لشکر سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ یکے بعد دیگرے آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آخرکار 10 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ امام حسین بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر بن ذی جوشن نے آپ کو شہید کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، جدا کر کے خالد بن یزید کو پیش کیا۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کے دن کا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن ظلم کے آگے اپنا سر اقدس نہ جھکایا۔ اسلام کی سربلندی، حق و صداقت پر ڈٹے رہنے کی وہ عظیم مثال قائم کی کہ شوق شہادت رکھنے والے اسلام کے نام لیوا قیامت آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فلاح کی منزل پاتے رہیں گے۔ ہاں میں کیوں نہ کہوں، شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔